والصالحین، اور صلحاء میں سے وہ لوگ جن پر انعام ہوا، ان کی پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام. تو پھر سب سے افضل کون ہوئے مخلوق میں؟ انبیاء کرام علیہم السلام، سارا ان کی جماعت ہے، اور سید الانبیاء ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد صدیقین. جو صدیق ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ راست بازی ان کا ایسا شعار ہو کہ اپنے غیر سب ان سے سوائے سچ کے کچھ توقع نہ رکھے، اور ان کا قول اور فعل یکساں ہو، جو دعویٰ کریں اسے عمل سے ثابت کر دیں. تو اس میں پوری امت کے وہ لوگ شامل ہو جائیں گے جن میں یہ کوالٹی ہو. والشہداء، جانتے ہیں آپ، اور شہید گواہ ہوتا ہے. ہر وہ بندہ بنیادی طور پر اس میں شامل ہے جو دین کی حقانیت کی گواہی زندگی بھر اپنے قول اور فعل سے دیتا رہے. اور پھر خاص طور پر اس میں وہ آ گئے جنہوں نے دین کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی. اعلیٰ ترین درجہ ہے. پھر اسی درجے کے بعد اگلا درجہ ہے ان کا جنہوں نے قتال نہیں کیا لیکن جہاد کیا، تبلیغ، علم وغیرہ کی صحیح کی، اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے جان سے گئے. اور اس کے بعد پھر جو شہادت کے دوسرے درجات بیان کیے جاتے ہیں وہ پھر ان سے نچلے لیولز کے ہیں، ان کے درجے کم تر ہیں. اور والصالحین، صالح لوگ. کون ہوتے ہیں صالح؟ اچھے نیک عمل کرنے والے. خود صالح کا مطلب کیا ہے؟ درستگی والی چیز، درستگی والے لوگ. سواد لمحے سے ہے نا، اسی سے اصلاح بھی بنتا ہے، اسی سے صلاح بھی بنتا ہے، اسی سے صلح بھی بنتا ہے. تو یہ جو مصلحون ہے یا صالحون ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر تبدیلی لے آنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے اپنی اصلاح کرتے ہیں. صالح عنصر، اچھے افراد، یہ تو ایک جملہ ہے، لیکن اردو میں ہمیں ایسا لفظ نہیں ملتا جو صالح کا صحیح مفہوم دے سکے. صالح بندے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک، وہ پہلے ہی اچھائی پر قائم ہوتا ہے، یعنی وہ اچھائی کو زیادہ پسند کرتا ہے. انسانوں کی فطرت ہوتی ہے نا، کچھ لوگ فطرتاً جو ہے وہ شرارت کی طرف، شر کی طرف جھکتے ہیں، اور کچھ لوگ فطرتاً خیر کی طرف جھکتے ہیں. بچوں کے اندر یہ رجحان آپ کو نظر آتا ہے. کوئی بچہ مسچیویس ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو کسی کی بال کھینچ لیے، کسی کا کان مروڑ دیا. اور کوئی بچہ دوسروں کا خیال کرنے والا اور ہیلپنگ ہوتا ہے، شروع سے ہی چھوٹے ہوتے ہی. چیز گر گئی تو اس کو پکڑا دی، کسی کو کوئی رو رہا ہے تو اس کو چپ کرا رہے ہیں، کسی کو چوٹ لگی تو اس کو سہلا رہے ہیں، کسی کا لنچ گر گیا تو اپنا شیئر کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان میں یہ آپ دیکھیں صفتیں نظر آتی ہیں. یہ ہے فطرت. ہر انسان ایک فطرت پر اٹھتا ہے. تو فطرتاً ان کے اندر خیر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. دوسرا، وہ اصلاح کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ خیر موجود ہونے کے باوجود کوئی غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا. ہم ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اور عبداللہ بن عمر نے کہا جیسے جیسے میں نے علم سیکھا ویسے ویسے مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوا، کہ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا مجھے پتا چلا کہ ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے آپ ABC سیکھ کے کتنے خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ FA میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا اتنا کچھ سیکھنے کے لیے ہے. پھر جب آپ ماسٹرز کر لیتے ہیں تو آپ اسپیشلائزیشن کی لائن میں آتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا پڑی ہے، خالی ایک ویلڈنگ ہے نا تو اس کے لیے بھی اسپیشلائز کر سکتے ہیں ہم، یعنی اس میں اتنا علم ہے. بظاہر کیا ہے؟ ویلڈنگ، لیکن ویلڈنگ میں بھی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے نا. جوتے بنانے میں، جفت سازی میں بھی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، کپڑے سینے میں بھی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے نا. اور دیکھیں کتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے. ہر ایک لائن کے اندر علم ہے، اور دین کا علم بھی اسی طرح بے تحاشا. تو جیسے جیسے انسان سیکھتا ہے اسے اپنے اندر کی کمیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی.
جب آپ کسی اچھے شخص سے ملتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی خوبی آپ کو متاثر کرتی ہے اور آپ سوچتے ہیں یہ خوبی میں نے بھی اپنانی ہے. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے دوست بناؤ، کیونکہ اچھے دوست کی مثال خوشبو کی طرح ہے. جب تم اچھے آدمی کے پاس بیٹھو گے تو اس سے تم خوشبو خرید لو گے، خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے نا اس سے خوشبو خریدو گے نہیں، وہ تمہیں گفٹ کر دے گا. اگر وہ گفٹ بھی نہیں کرتا تو تمہیں خوشبو تو آئے گی. اور برے آدمی کی صحبت لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو چنگاریاں تمہارے لباس کو جلا دیں گی، اگر جلائیں گی نہیں تو پسینوں سے تمہارے کپڑے تو خراب ہوں گے، یہ بھی نہیں تو تمہیں گرمی تو پہنچے گی بھٹی کی. لہٰذا جب ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، مگر سیکھنے کی صلاحیت پھر کن میں ہوتی ہے؟ صالحون میں، کیونکہ وہ اصلاح کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے بارش برستی ہے ساری زمین پر، پودے کہاں اگتے ہیں؟ زرخیز زمین پر. تو مٹی تیار ہوگی تو پودا اگے گا نا، شرط ہے یہ. زرخیز مٹی کے بغیر پودے نہیں اگ سکتے. تو صالحون جو ہوتے ہیں نا ان کی دل کی مٹی زرخیز ہوتی ہے، اسے کھودتے کریدتے رہتے ہیں، شفاف کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ذرا سی خیر آتی ہے نا تو وہ پھر پودا بن کے نکلتی ہے، اور پرورش ہو جائے تو تناور درخت بن جاتی ہے. تو دوسرا عنصر ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ اصلاح کے لیے تیار رہتے ہیں. اور چوتھا عنصر یہ اس اصلاح پر قائم رہتے ہیں، یعنی یہ صالح ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، تلاشے خراشے ہوئے. ان میں صلاحیت ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے کی، کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے. لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا یہی امتحان ہے. اکیلے تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا امتحان یہاں پر آتا ہے. اور آپ کے اندر جتنے لوگ ہیں اچھے یا برے ان کو برداشت کرنا احسن طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، یہ برداشت ہے، یہ ایمان ہے، یہ اصلاح ہے. تو اصلاح میں 3 عناصر ہیں: خیر کی طرف انسان کا جھکاؤ ہونا، انسان کا اپنی اصلاح کے لیے تیار رہنا. جو لوگ کہتے ہیں نا سانو سب پتا ہے، وہ صالح نہیں ہو پاتے، پھر ان کا سفر رک جاتا ہے. کیونکہ کسی سٹیج پر آ کر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے سب پتا. ہمیشہ علم کی جستجو رہتی ہے، عالموں کو رہتی ہے. جاہل کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے کہا جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، جو کہے میں سمجھدار ہوں وہ بے وقوف ہے. کہ جو دعوے کرتے ہیں نا وہ خالی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کا بہت علم رکھنے والے آدمی تھے، کوئی شبہ تو نہیں ہے، پڑھے لکھے تھے، اور ان کو قرآن کے اس قدر شدید فہم سے اللہ نے نوازا کہ ان کا لقب فاروق اعظم بنا. کیا مطلب ہے فاروق اعظم کا؟ سب سے بڑا فرق کرنے والا حق و باطل کے مابین. تو امت میں یہ جو حق و باطل کا امتیاز ہے اس کی صفت سب سے زیادہ عمر میں آئی رضی اللہ عنہ. اور حال کیا تھا علم سیکھنے کا؟ کعب الاحبار سے ملے تو کیا پوچھا؟ کعب تقویٰ کیا ہے؟ پوچھا نا. میں تقویٰ کے ضمن میں آپ کو یہ حدیث سنا چکی ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار سے پوچھا کہ کعب تقویٰ کیا ہے؟ تو کعب نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا کبھی آپ جھاڑیوں کے مابین سے گزرے جن میں کانٹے ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت دفعہ. تو انہوں نے کہا کعب نے کہ اپنا دامن آپ کیسے بچاتے ہیں کانٹوں سے؟ تو عمر نے کہا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں سے نہ الجھے. تو کعب نے کہا اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے برائیوں سے اپنا دامن بچانا کہ وہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، تقویٰ. کیا عمر کو پتہ نہیں تھا تقویٰ کیا ہے؟ پتہ تھا، بخوبی پتہ تھا. یہ ہے علم کی جستجو اور ایک دوسرے سے ملاقات کو کارآمد بنانا. ہر وہ بندہ جس کے پاس علم ہے اس کا احترام کرنا، اس سے کچھ سیکھنا، یہ علماء کا طریقہ ہے. اور جاہلوں کا طریقہ کیا ہے؟ سانو سب پتہ رہن دو، سان تاڑے نصیحت دی ضرورت نہیں. کہتے ہیں نا جھگڑالو قسم کے لوگ، اگر آپ کوئی بات کرنے لگے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ہمیں آپ کی نصیحت درکار نہیں ہے، ہم اپنے بڑے خود ہیں. ہوتی ہے نا اس طرح کی باتیں، یہ جہالت کا رویہ. تو صالح بندے کے اندر سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے کوئی اسے کہہ دے. کیونکہ ایک اچھے بندے میں بھی کوئی بری عادت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. جیسے ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری ذات کے لیے کوئی نصیحت کرے. آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو. تو ان کو غصہ آتا تھا نا. انہوں نے دوسری دفعہ پھر پوچھا،
آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو. انہوں نے کئی بار یہ سوال پوچھا اور انس کہتے ہیں آپ نے ہر دفعہ ایک ہی جواب دیا لا تغضب، تو غصہ مت کیا کر. تو ہو سکتا ہے ان کا نام نہیں آیا حدیث میں، تو ہو سکتا ہے کہ غصے میں آپ کو بیٹھتے ہوں، بہت زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹڈلی کہا غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو. یہ ہے اصلاح. ایک دوسرے کو ہر وقت اچھی بات کے لیے کہنا محبت اور پیار کے ساتھ. اور بعض اوقات ہم کہتے نہیں، ہم دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں. یعنی ہم کسی کا کوئی فعل دیکھتے ہیں اور ہم اسے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کتنا اچھا کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے جو ایک جھونپڑی دیکھی مدینہ کے باہر اور وہاں بڑھیا دیکھی تو کیوں جستجو کی؟ کیا جاسوسی کر رہے تھے؟ جاسوسی اس بات کی کر رہے تھے، تجسس اس بات کا کر رہے تھے کہ نیکی کون کما رہا ہے. تو نیکی کا طریقہ سیکھا نا. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کئی گھروں کے کام کرتے تھے. بعد میں جب حضرت طلحہ نے ایک مرتبہ سے کوسچن کر لیا تھا کہ بتائیں آپ رات کو فلاں فلاں گھر میں کیا کرنے گئے تھے، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا بھی اور گھر والوں سے جن کی گواہی بھی دلوائی کہ اس گھر کے مرد جو تھے وہ جہاد پر گئے ہوئے تھے. تو عمر رات کو پچھلے پہر میں جا کر ان کے گھر کے وہ کام جو مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں کہ دودھ دوہنا یا اس طرح وہ سارے کام ان کے کر آتے تھے. تو عمر ایک ملازم بھی تو بھیج سکتے تھے، خود کیوں جاتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سیکھا نا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ بنے ہیں تو لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے، تو ایک بچی آ کے کھڑی ہو گئی 9-10 سال کی، تو دیکھنے لگی ابو بکر کو. تو ابو بکر اس کو پہچانتے تھے. انہوں نے کہا بیٹی کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو گئی؟ وہ کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں کہ ابا تو ہے نہیں یہاں، تو آپ پہلے ہمارا دودھ وغیرہ دو دیتے تھے، اب آپ نہیں آئے، اب تو آپ خلیفہ بن گئے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ تو ابو بکر نے کہا میں کروں گا. تو یہ دیکھ کر سیکھنا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فعل سے سیکھا. لہٰذا اپنے زمانہ خلافت میں کئی لوگوں کے کام پرسنلی جا کر کرتے تھے. حالانکہ غلام بھیج سکتے تھے، کوئی خادم بھیج سکتے تھے، کوئی ملازم لگا سکتے تھے. امیر المومنین تھے نا، تو جو حکومت کے اہلکار تھے، ملازم تھے، ان میں سے کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتے تھے، بھئی جاؤ اس گھر کا تم نے کام کرنا ہے. لیکن خود کچھ گھروں کا کام کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھا. خیر مزید آئے، مزید خیر آئے، مزید جھکاؤ آئے. تو دیکھ کر بھی اصلاح پکڑتے ہیں، اصلاح کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، اور کبھی اپنے بارے میں اطمینان لے کر نہیں بیٹھ جاتے کہ اب مجھے سب آ گیا. دیکھیں جس وقت آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ مجھے سب کچھ آ گیا، اس وقت آپ کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے، ارتقا ختم ہو جاتا ہے، خواہ دین ہو خواہ دنیا ہو. لہٰذا ہر وقت بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہیں، خصوصاً دین میں. اپنے سے بہتر لوگوں کو پڑھتے رہیں اور ان کے متعلق سوچتے رہیں. لہٰذا دیکھیں صحابہ اکٹھے ہوتے تھے نا عرصے بعد، جہاد چل رہے تھے اس وقت، تو مختلف محاذ کھلے ہوئے تھے، تو 6 مہینوں بعد ملاقات ہوتی تھی، سال بعد ہوتی تھی، 2 سال بعد ہوتی تھی. تو جب ملتے تھے تو ایک دوسرے سے کیا پوچھتے تھے؟ اچھا تم تہجد کتنی پڑھتے ہو، تم روز کتنا قرآن پڑھتے ہو، کہ ایسا تو نہیں میرا ساتھی مجھ سے آگے نکل رہا ہے میں بھی سپیڈ بڑھاؤں. یہ مقابلہ تھا، یہ تجسس تھا. تو صالح بندے کی دوسری بڑی خوبی یہ ہوتی ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے میں پکڑی گئی تو مجھے کیا فائدہ. لہٰذا اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، اپنی غلطی کے لیے جواز تلاش نہیں کرتا، غلطی مان لیتا ہے. یہی چیز آپ دیکھتے ہیں انبیاء میں. آدم علیہ السلام کے قصے میں یہی تو نکتہ ہے. فرشتوں نے غلطی مان لی، جیسے ہی آدم کو ان کے سامنے لایا گیا اور ان کا ایک کمپٹیشن سا کرایا گیا، فرشتوں نے فوراً غلطی مان لی، کوئی ضد اور اصرار نہیں کیا، اللہ نے فرگو کر دی بات. آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور فرشتوں کی نسبت بڑی کی. فرشتوں نے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، رائے دی تھی، اور آدم علیہ السلام سے تو نافرمانی ہوئی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی. کیونکہ انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اٹس فائن، جنت اب بھی تمہیں ملے گی. اور شیطان نے کیا کیا؟ نافرمانی اس نے بھی کی. اچھا بات ایک ہی تھی، اس نے بھی نافرمانی کی، لیکن نافرمانی کے بعد کیا کیا؟ نافرمانی پر اصرار. میں اسی نافرمانی کو قیامت تک کرتا رہوں گا، میں اس نافرمانی کو نبھاؤں گا. اور جہنم سے پناہ نہیں مانگی، بلکہ کہا اللہ میں جہنم میں جاؤں گا، تو نے مجھے جہنمی کر دیا ہے، میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن انسان کو ساتھ لے کر جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے راستہ بتا. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ راستہ بتا، اللہ نے راستہ بتا دی. تو پھر سوال عنصر کیا نکلا؟ غلطی مان لینا.
جو صالح ہوتے ہیں وہ غلطی تسلیم کرتے ہیں اور اصلاح کے لیے تیار رہتے ہیں. صالح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطیوں سے پاک ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، کبھی بے خیالی میں، کبھی پلان کر کے، شیطان کے چکر میں پھنس کے غلطیاں ہوں گی. لیکن صالح وہ ہے جو جب غلطی کرے معافی مانگے. سورہ مومنون کی آیتیں آپ نے پڑھی تھیں جب ہم مومنین کے صفات دیکھ رہے تھے، تب بھی ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ نے کہا مومن وہ ہیں جب ان سے کوئی غلطی یا فحش کام ہو جاتا ہے انہیں فوراً رب یاد آ جاتا ہے اور وہ فوراً استغفار کرتے. تو یہ ہے صالح ہونے کا دوسرا مین ایلیمنٹ. پہلا ایلیمنٹ ہے خیر کی محبت، خیر کی طلب، اور دوسرا ایلیمنٹ ہے خیر قبول کرنے کے لیے تیار رہنا، اپنی اصلاح کے لیے تیار رہنا. اور پھر تیسری چیز ہے خیر پر استقامت، خیر پر ثبات. جب خیر پالی تو اس کو سنبھال کے رکھنا اور بانٹنا، خیر کو پرورش چڑھانا، پروان چڑھانا، آگے لوگوں تک پہنچانا. تو جب یہ تین عناصر مکمل ہوتے ہیں تو ایک ایسا انسان سامنے آتا ہے جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، کہ نہیں؟ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے. صرف وہ نمازی نہیں ہوتا، وہ کام کرنے والا بھی ہوتا ہے، ایک ذمہ دار کارکن ہوتا ہے. اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے گھر والوں کو. سب سے پہلا فائدہ کس کو پہنچنا چاہیے؟ گھر والوں کو. اگر سارا زمانہ ہم سے خوش اور گھر والے ہماری وجہ سے سر پکڑ کر روتے ہیں تو پھر ہماری بدبختی ہے، کیونکہ وہ ہمارے پہلے حقدار ہیں. اور ہمارے اندر جو صالح عنصر ہے اس میں خرابی ہے کہیں نہ کہیں. اور جب بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ مجھ سے فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، تو دیکھیں ہمیشہ اگلے کے زاویہ نظر سے غور فرمائیں. میں آپ سے پہلے بھی شاید یہ بات شیئر کر چکی ہوں کہ فرسٹ ایئر میں جب ایڈمیشن ہوا ہمارا تو کالج کی ہماری فائن آرٹس کی جو لیکچرر تھیں وہ گراؤنڈ میں بٹھا کر اپنی اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہی تھیں اور ڈرائنگ کے لیے ان کو پھر انہوں نے سیٹ کیا. تو ان کا ایک جملہ مجھے نہیں بھولا کبھی بھی. ڈرائنگ کے لیے انہوں نے سیٹ کیا اور ایک دن انہوں نے ایک وال کی ان سے ڈرائنگ بنوائی، تو دوسرے دن ان کی سیٹس چینج کر دی اور کہا اسی کی دوبارہ بناؤ ڈرائنگ. تو بچیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ روز نئی چیز ہو نا. تو کہنے لگی ٹیچر آج پھر وہی. تو انہوں نے کہا آج تمہارا اینگل ڈیفرنٹ ہے، ایک اینگل سے ایک چیز کو دیکھو گے تو اور نظر آئے گی، دوسرے اینگل سے دیکھو گے تو اور نظر آئے گی. تو کسی بھی چیز کی جب ڈرائنگ کرو تو اس کو ہر اینگل سے دیکھو. بات یہی ہے. فرض کر لیں ایک نند اور بھابھی ہے. نند کہتی ہے بھابھی بہت تنگ کرتی ہے، میں جب جاتی ہوں منہ بنا لیتی ہے. اب نند ہر ویکینڈ پہ اٹھ کے چلی جاتی ہے. اب بھابھی کے بھی اینگل میں بیٹھ کے دیکھو، کبھی اس کا بھی دل کرتا ہے ویکینڈ اپنی ماں کے گھر گزارے. اب آپ جو ہر ویکینڈ پہ آ جائے گی تو بھابھی کا تو موڈ ہی آف ہوگا، کیونکہ وہ بھی انسان ہے. جب آپ اس کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا بھابھی جائز منہ بناتی ہے، مجھے اسے بھی جینے کا موقع دینا چاہیے. مگر ہم اپنے اینگل پہ کھڑے رہتے ہیں نا تو ہمیں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں آتا. اسی طرح خواتین کہتی ہیں جی میرے گھر والے آتے ہیں تو میرا شوہر منہ بنا لیتا ہے، اور یہ ذکر نہیں کرتی کہ جب میرے ساس سسر آتے ہیں تو میں کیا تماشا کرتی ہوں. اکثر ہوتا یہی ہے، اگر آپ کو رہ دیں نا تو اکثر ہوتا یہی ہے کہ جب یعنی مرد کے گھر والے آتے ہیں یا اگر وہ ساتھ ہی رہتے ہیں فرض کریں تو ہر وقت ان سے الجھتی رہتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کے گھر والے آتے ہیں تو نارملی مرد بھی منہ بنا لیتے ہیں. تو پھر آپ مرد کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں نا کہ آپ شوہر کو کس قدر مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پھر ری ایکٹ کرتے ہیں. تو جب اینگل چینج کریں گے نا تو بہت سارے مسئلے آپ کو نظر آئیں گے کہ مسئلے ہیں ہی نہیں. یہی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ساس نے آپ کو ڈانٹا اور ناجائز ڈانٹا. اب شوہر آیا، آپ نے کہانی سنا دی، اب شوہر چپ کر گیا، اب آپ اس کو بار بار کہتی تو کچھ کرنا نہیں، کیا کرے؟ آپ شوہر کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں، وہ بیٹا ہے، وہ ماں کو کیا کہے؟ فرض کر لیں کہ ماں نے 100% زیادتی کی، تب بھی وہ کیا کرے؟ وہ ماں ہے نا اس کی. تو آپ کی ماں اگر وہ ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو شوہر کی جگہ رکھ کر دیکھیں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی وہی کریں گی جو آپ کا شوہر کر.
تو بہت سارے معاملات میں بہت دفعہ جس چیز کو ہم بہت شدید لے رہے ہوتے ہیں وہ اگلے کے لیے آخری اور واحد راستہ ہوتا ہے، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہے نا صالح افراد یہ معاشرے کے لیے مفید افراد ہوتے، کارآمد کارکن ہوتے، اور ان کے کارآمد ہونے کا سب سے پہلا فائدہ اہل خانہ کو آنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ قریبی وہی ہیں. اگر میرے گھر والے مجھ سے پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھی انسان نہیں ہوں. اگر میرے پڑوسی مجھ سے پریشان ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ میں اچھی انسان نہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے پڑوسی اس کے مردے پر گواہی دیں کہ وہ اچھا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ پڑوسی بھگتتے ہیں نا. آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور پڑوسی بیٹھ کر لائیو جو ہے وہ سن رہے آدھی رات کو، اللہ نہ کرے، اور میرے گھر میں جو ہے شادی ہے اور میوزک بج رہا ہے، پڑوسی مفت میں جاگ رہا ہے نا، اور میں نے اپنے گھر میں گند ڈالا ہوا ہے، پڑوسی مفت میں بدبو سونگ رہا ہے. یعنی اپنے گھر کی صفائی کر کے گند میں پڑوسی کے گھر کے آگے پھینک دیتی ہوں تو پڑوسی سفر کر رہا ہے. کپڑے دھو کر دیوار پہ ڈالتی ہوں یا چھت پہ ڈالتی ہوں، پانی ٹپک ٹپک کے پڑوسی کے گھر اکٹھا ہو جاتا ہے. یہی سب کچھ ہم لوگ کرتے ہیں نا. تو پڑوسی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے حالات جانتا ہے. اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہم اپنی جگہ صاف جب آگے گیٹ سے کرواتے ہیں تو اس کا بھی جھاڑو لگوا دیتے ہیں. اگر ہم اسے تنگ نہیں کرتے تو پڑوسی ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے گا. اگر ہم اچھی چیز پکاتے اسے بھجوا دیتے ہیں، اس کے دکھ سکھ میں کام آ جاتے ہیں تو پڑوسی ہم سے خوش ہوگا. تو پڑوسی کی گواہی سچی گواہی ہوتی ہے. لہذا صالح افراد کون ہوتے ہیں؟ جو معاشرے کے لیے فائدہ مند لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خیر کی طرف لا چکے ہوتے ہیں. پہلی بات کہ ان کے اندر خیر کی محبت ہے، دوسرا انہوں نے خیر قبول کی، اور تیسرا اس خیر کو انہوں نے سنبھالا اور اب بانٹ رہے ہیں. تو خیر بانٹنا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کے وقت سب کو اٹھو 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 نماز پڑھو، یہ بھی خیر ہے، بہت بڑی خیر ہے، مگر صرف یہ خیر نہیں ہے. خیر یہ ہے کہ دوسرا آپ سے ہر طرح سے سکون پائے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کام کر دیتے تھے نا، حالانکہ صحابہ روکتے رہ جاتے تھے. آپ نے کبھی عضو معطل بننا پسند نہیں کیا کہ میں بیٹھا ہوں چلو لے کر آؤ فلاں کام کرو. ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سفر پر نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ چلو میں جو ہے نا جگہ صاف کر لیتا ہوں. ایک صحابی کہنے لگے میں خیمہ سیٹ کر لیتا ہوں، ایک کہنے لگے میں پانی بھر لاتا ہوں. اپنی اپنی کام ذمہ لینے لگے نا. ایک نے کہا ٹھیک ہے میں برتن سیٹ کرتا ہوں کھانے پکانے کے، ایک نے کہا کہ میں وہ بکری ذبح کرتا ہوں، اور دوسرے ایک صحابی نے کہا میں آپ کے ساتھ لگتا ہوں گوشت وغیرہ بنا لیں گے. سب نے اپنے کام ڈسٹریبیوٹ کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں. صحابہ اور بھی تھے، وہ کہنے لگے آپ کیوں کریں گے، ہم جو ہیں. آپ نے کہا نہیں میں بھی ساتھ لگوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں صحابہ کے ساتھ جمع کر کے لائے. کیونکہ عضو معطل بننا بیکار لوگوں کا کام ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے سب کچھ یہاں لا کر دے دو. اپنا بھی کام کریں دوسرے کا بھی کام کریں، تب زندگی کا مزہ آتا ہے. بوجھ کو شیئر کر لیں زندگی میں. اسی طرح وہی بات پھر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ملازم ہی رکھ سکتے تھے ان بوڑھی خاتون کے لیے جو نابینا تھیں، جن کی جھونپڑی صاف کرنے جاتے تھے. تو روز تہجد کے بعد جاتے تھے اور چھپ کر جاتے تھے. تو ایک ملازم رکھ دیتے، پیسہ تھا بہت ان کے پاس، غلام بھی تھے، غلام وقف کر دیتے. لیکن نہیں، میں فائدہ پہنچاؤں. یہی بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی میں نے بھی عرض کی کہ کیوں خود جا کر ان کے کام کرتے تھے، کیوں خود جا کر دودھ نکالتے تھے بکریوں کا، کیوں ان کے جو ہے وہ سود سلف لا کر دیتے تھے. غلام بھیج دیتے، ایک ان کے لیے وقف کر دیتے. امیر المومنین تھے. لیکن نہیں، میں فائدہ مند بنوں، میں جس کو فائدہ دے سکوں میں دوں. لہٰذا آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کام نہیں کہا کرتے تھے. کبھی آپ نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اٹھو ذرا مجھے پانی تو پلانا؟ کبھی کوئی حدیث نظر سے گزری؟ آپ خود اٹھ کر کام کرتے تھے اور دوسروں کا بھی کر دیتے تھے. ہاں ویسے وہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین خیال رکھتے تھے، خود آپ کے چہرے پہ نظر رکھتے تھے تو فیل کر لیتے تھے کہ پیاس لگی ہے تو پانی پیش کر دیتے تھے. وہ ان کی محبت تھی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، حتیٰ کہ گھر میں بھی آپ خواتین کو اس طرح آرڈرلی اپنی بیویوں کو نہیں کہتے تھے، خود اٹھ جاتے تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ امہات المومنین بھی اٹھنے نہیں دیتی تھی
کہ بھئی آپ بیٹھے میں لے آتی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا یہ کہنا کہ اٹھو فلاں کر دو فلاں کر دو. ہم نے بچوں تک کی تربیت جو ہے نا غیر مفید غیر سوالے کی ہے. بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوں گے اور کیا کہیں گے, پانی کا گلاس دے دیں مجھے. چھوٹے چھوٹے بچے, امی اٹھی ہیں مجھے پانی کا گلاس دے دیں. امی اٹھی ہیں کیوں دیں, اٹھو اور پانی پیو. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ان کو غیر سوالے بنا رہے ہیں, کیونکہ سوالے کے دو مفہوم ہیں, ایک نیکوکار اور ایک فائدہ مند. فائدہ مند, تو فائدہ مندی کہاں گئی؟ اصلاح بھی تو سوال صلح صحیح ہے نا, تو فائدہ مندی کہاں گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو مخلوق کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند. تو جو سوالے کا مفہوم ہے نا, اس کو ذرا وسعت دیجیے. ہمارے نزدیک تو سوالے سر وہ ہے جو کونے میں گھس کر نمازیں پڑھتا ہے, تسبیحیں پڑھتا ہے, اور وہ جھگڑے کرتا ہے ہاتھ میں تسبیح گھما گھما کر کہ سارے محلے کو یاد رہتی ہیں جنگیں جو ہوتی ہیں. یہ سوالے ہونا نہیں ہے. بے شک سوالے افراد عبادات پر استقامت کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو پاور آف ورک ہے نا وہ عبادات سے آتی ہے. جیسے آپ کو موبائل چارج کرنا پڑتا ہے نا, یا لیپ ٹاپ چارج کرنا پڑتا ہے, تو انسان کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو دن میں 5 نمازیں رکھی گئی ہیں نا, یہ چارج کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں, کہ صبح آپ نے آغاز کیا اللہ کے نام سے اور ایک پاورفل آدمی کی طرح, ایک انرجیٹک بندے کی طرح زندگی کا آغاز کیا. پھر ظاہری بات ہے کوئی بات ہوئی خلاف مزاج, کوئی بات ہوئی خلاف توقع, کوئی حادثہ ہوا, کوئی ناگوار بحث ہوئی, دل پر ملال آ گیا, بوجھ آ گیا, کسی حد تک ایک تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی. اب ظہر میں کھڑے ہو کر اللہ سے ساری بات کہہ کر نئی طاقت مانگو. اب اللہ پھر آپ کو انرجی دیں گے, ایک نیا انرجی ڈرنک ہے آپ کی ظہر. اب آپ پھر انرجیٹک ہو گئے, اب پھر میدان میں اتر آئے. کچھ فزیکل تھکان آیا کام کرنے سے, اور پھر کچھ نہ کچھ باتیں, بچے اسکول سے آ گئے ہیں, انہوں نے وہ رولا ڈالا, وہ مسئلے پیدا کیے, اب پھر پریشان ہو گئے نا. بچے کا رزلٹ صحیح نہیں آیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ان سارے مسئلوں نے پھر ایک دفعہ آپ کو تھوڑا دل آپ کا تنگ کر دیا, تھوڑا آپ کو تھکا دیا, اندر سے تھکا دیا. آپ پھر عصر کے لیے کھڑے ہوئے. اب وہ جو آپ کے ذہن پر پریشر تھے وہ سب اللہ سے شیئر کیے. اللہ نے آپ کو نیا ایک انرجی ڈرنک دیا, ایک نئی ڈوز دی. اب پھر آپ اگلے وقت کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ نے اپنا کھانا بنایا, بچوں کو ریلیکس کیا, پڑھا لیا. اب شوہر آ گئے. اب وہ دن بھر کے تھکے ہوئے آئے ہیں, جو آفس میں موڈ گزرا, ہو سکتا ہے موڈ خراب ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو سکتا ہے آفس سے کام زیادہ ملا ہو سکتا ہے چھٹی مانگی ہو نہ ملی ہو سکتا ہے کوئی پیسے کٹ گئے ہوں, کوئی بھی اچھی بری خبر آ سکتی ہے. اب پھر اس وقت ایک دفعہ سارے مرد گھر آتے ہیں, سسر آئے, والد آئے, بھائی آئے, جو بھی آپ کی زندگی کا سٹیج ہے اس کے مطابق سب کو دیکھا, کوئی اچھی بات کوئی بری بات. پھر اللہ رب کریم آپ سے سارا کام اس وقت کا لے کر آپ کو پھر کھڑا کر دیتے ہیں مغرب میں ایک نئی انرجی ڈوز کے لیے, کہ اس سارے لوڈ کو آپ شیئر کریں. اصل میں ہم نماز تو پڑھتے ہیں صرف ٹکر والی, نماز میں اپنا سارا لوڈ شیئر کریں, اپنا سارا برڈن شیئر کریں. اللہ جی اب دیکھیں یہ بات ہوئی ہے, اب اس بات کو سنبھالیں اور مجھے اس کے بوجھ سے آزاد کر دیں. اب آپ کو ایک نیا اللہ انرجی ڈوز دیتے ہیں, نئے سرے سے آپ کو چارج کرتے ہیں. اب آپ عشاء تک کے لیے تیار ہیں. اب آپ جب عشاء میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب کریم آپ کے سارے بوجھ ہٹا لیتے ہیں, بشرطے کہ آپ اللہ سے بوجھ شیئر کریں. آپ اپنی ماں کے پاس جائیں اور ان سے پرابلم شیئر نہ کریں تو ماں بھی نہیں پکڑتی نا. تو اللہ رب کریم سے بھی اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر بھی پرابلم شیئر نہیں کرتے تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نپٹا لو, پھر تو پرابلم شیئر تو کریں, جو بھی پرابلم ہے شیئر کریں. لہٰذا اللہ رب کریم سے اپنی پرابلم شیئر کر کے دن بھر کے کھاتے بند کر کے سکون سے سو جائیں, اور پھر آپ صبح اٹھیں گے تو آپ ایک نئی جولانی تباہ کے ساتھ اٹھیں گے, چاہے پچھلی رات میں آپ پہ کچھ بھی گزرا ہو. تو سوالے بندہ جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ خیر جمع ہو جاتی ہے اور ختم نہیں ہوتی, تو پھر وہ خیر دوسروں کو بھی دیتا رہتا ہے. وہ ایک بوسٹر بن جاتا ہے نا, وہ دوسروں کو بھی بوسٹ اپ کرتا رہتا ہے. لہذا کوئی آ کر بیٹھا اپنا مسئلہ شیئر کیا, آپ اس کو تسلی دیتے ہیں. کوئی روتا ہے آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں, کوئی بھوکا ہے آپ اس کو روٹی پکا دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ضرورت سے ہی بھوکا ہو. سم ٹائم کیا ہوتا ہے گھر میں لڑائی ہو گئی, بھائی آپ کا آ گیا, موڈ خراب ہے, بیوی سے لڑائی ہو گئی. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع ہو جاؤ تیری بیوی تو ہے انجلی, آپ کہتے ہیں اچھا تم نے کھانا کھایا؟ ڈیفینیٹلی نہیں کھایا ہوگا, کیونکہ لڑائی میں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے اچھا تم کھانا تو کھاؤ, بات کی بات ہے. اب وہ کھانا کھاتے کھاتے زیادہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
پھر آپ اس کو کوئی ٹھنڈا پلائیں، کوئی چائے پلائیں، جو موسم ہے، پھر اس سے پوچھے بات ہوئی کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ بات کچھ بھی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے غلطی بیوی کی ہو، لیکن وہ بیوی اس کی بھائی کی بیوی آپ کی بھابھی ہے. اگر گھر میں خرابی آئے گی تو بھائی کو بھی تو آئے گی. وہ ایسے ہی اجڑا پھرے گا جیسے آج آیا ہے. لہٰذا اس کو ٹھنڈا کر کے سمجھا کے واپس بھیج دیں. یہ ہے صالح بندے کا کام.